بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ کسی شاعر نے عجیب بات کہی، یادداری کے وقت زادے نے تو ہم خندہ بدن و تو گریاں۔ اے انسان تجھے کچھ یاد بھی ہے جب تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا تو روتے ہوئے آیا تھا اور سب ہنس رہے تھے، سب خوشیاں منا رہے تھے تیری پیدائش پر، تیری آمد پر۔ ای چنے زیست کے وقت رفت نے تو ہم گریاں بدن و تو خندہ۔ اب تو اتنی اچھی زندگی گزار کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو سارے کے سارے رو رہے ہوں اور تو ہنستا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ کہنے کو ایک شعر ہے اور شاعر کا ایک تخیل ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے زندگی بھر کا میدان پڑا ہے۔ میرے پیارے طلبہ عزیز، علماء کرام، مشائخ اعظام، دور دراز سے چل کر آنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضرات، آج کی اس مجلس میں اور آج کی اس محفل میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ عزم کریں، کچھ ارادے کریں۔ آج تک کی زندگی ہماری بے ڈھنگی زندگی ہے، چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، نہ ہمارا کوئی نظام ہے نہ کوئی معمول ہے۔ یاد رکھیں، جب کوئی آدمی سفر پہ جانے والا ہو اور ٹکٹ پہلے سے بک کر لیا ہو، ٹکٹ کنفرم ہو، کپڑے دھلوا کر پریس کروا کے رکھے ہوں، اور اگر کوئی دوائی ریگولر استعمال کرتا ہو اس دوائی کی بھی پوری مقدار موجود ہو، چھوٹے بڑے نوٹ اور وافر مقدار میں پیسے بھی دونوں جیبوں میں ہوں، اور سامان اچھی طرح سے سلیقے سے پیک کر لیا ہو اور توشہ بھی ساتھ رکھ لیا ہو، مت پوچھو اس آدمی کو سفر کا لطف جو آ جاتا ہے، اسے سفر کا لطف آ جاتا ہے، اس لیے کہ پوری تیاری کے ساتھ ہے۔ اور جس آدمی کا ٹکٹ کنفرم نہ ہو، کپڑے بھی دھلے ہوئے نہ ہوں، دھلے ہوئے ہیں تو پریس کیے نہ ہو، دوائی بھی پوری نہ ہو اور جیب میں پیسے بھی پورے نہ ہوں، اور اچانک سفر پر نکلنا ہو جائے تو یہ سفر اس بندے کے لیے عذاب علیم بن جاتا ہے۔ یہ بے چینی کا سفر ہوتا ہے، بے اطمینانی کا سفر ہوتا ہے، یہ خوف و ہراس کا سفر ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مومن بندہ اگر اپنی زندگی میں سفر آخرت کی تیاری کر کے رکھے اور اپنا پورا نظام بنا کے رکھے، پوری ترتیب کے ساتھ زندگی گزارے، مرتب زندگی گزارے، تو اس مومن بندے کے لیے سفر آخرت یہ وسیلہ ظفر بن جاتا ہے۔ یہ سفر آخرت اللہ سے ملاقات کا اور خوشنودی رب کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک افسوس کی بات ہے، ہم بڑی الٹپ زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ہمارا کھانا وقت پر ہے، نہ سونا وقت پر ہے، نہ جاگنا وقت پر ہے، نہ نمازیں وقت پر ہیں، نہ ہمارے کوئی معمولات ہیں، نہ ہماری کوئی ترتیب ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے دوستو؟ آج کے دور میں انسانوں کو برباد کرنے والا ایک آلہ ایجاد ہوا ہے جس کے فائدے کم اور نقصان بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، اور وہ ہے سیل فون،
وہ ہے موبائل فون اور انٹرنیٹ۔ اس نے ہمیں بہت بری طرح سے لوٹا ہے دوستو۔ کیا طلباء، کیا عوام، کیا خواص، کیا عورت، کیا مرد، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا صحت مند، کیا بیمار، کیا مسافر، کیا مقیم، اور تو اور حرم شریف کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے شرطی وہ موبائل گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ واٹس ایپ میں لگے ہوتے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر سیکورٹی والے افراد جو ایک ایک چیز کو چھان کر نکالتے ہیں کہ کوئی ناجائز چیز، کوئی مضر صحت چیز مملکت میں نہ آ جائے، جن کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ایکس رے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فون میں لگے ہوئے۔ کبھی قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں سجا ہوتا تھا، کبھی ہمارے ہاتھ ماں باپ کی خدمت میں مصروف ہوتے تھے، اپنے اساتذہ مشائخ کی خدمت میں مصروف ہوتے تھے۔ آج اس فون نے ہماری ساری خدمتیں چھین لی، ہمارا دن اور رات برباد ہو گئے۔ 20-25 سال پہلے کی بات ہے، یہ آج ہی سفر کرتا تھا، ٹرینوں کے اندر، ایئرپورٹ کے اوپر کتابیں بکتی تھی، اور آدمی سفر میں مستقل کتابیں لے کے چلتا تھا، اور سفر کی کتابیں کچھ دوسرے انداز کی ہوتی تھی، تاریخی ہوتی تھی، واقعاتی ہوتی تھی، تاکہ آدمی کا دھیان اس میں لگا رہے اور سفر لمبا نہ لگے۔ آج کتاب شاذ و نادر کسی کے ہاتھ میں نظر آتی ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ فلائٹ کے اندر موبائل نہیں چلتا، یعنی نیٹ ورک نہیں ہوتا۔ فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے مسافر اندازہ کر لیتے ہیں کتنے گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور 2-2 گھنٹے اور 3-3 گھنٹے اور 40-40 منٹ اور 50-50 منٹ کی ویڈیو پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہیں تاکہ آف موڈ میں اس کو استعمال کیا جا سکے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماں کو دیکھتے رہتے ہیں، امی امی سنو، امی امی میری طرف دیکھو۔ امی کو فرصت نہیں ہے معصوم بچے کی طرف دیکھنے کی۔ یتیم بچہ وہی نہیں ہے جس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہوں، آج کے دور میں یتیم بچہ وہ بھی ہے جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کے پاس اتنا فرصت نہ ہو کہ جو اپنے بچوں کو توجہ دے سکے۔ یہ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی توجہ سے محروم ہیں، فون میں لگے ہوئے۔ اس لیے دوستوں، کچھ ارادہ کریں، کچھ نظام بنائیں، کچھ ترتیب بنائیں، کچھ بنائیں گے تو بن جائے گا۔ کسی چیز کو بنانے کے لیے کچھ ترتیب بنانی پڑتی ہے۔ بھئی اگر بہترین بریانی بنانا ہو، شاندار گوشت خریدنا پڑتا ہے، بہترین چاول خریدنے پڑتے ہیں، بہترین مرچ مسالے خریدنے پڑتے ہیں، پھر بہترین بھٹیارا ہائر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے بریانی بنتی ہے۔ اگر سب چیزیں اچھی ہوں لیکن بھٹیارا اچھا نہ ہو تو پھر بریانی نہیں بنتی، درمیانی بنتی، وہ کوئی اور چیز بن جاتی ہے۔ تو بنانے کے لیے انرجی خرچ کرنی پڑتی ہے، اور بگاڑنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بگاڑنے کے لیے 2-5 گھنٹے ڈھکن بند کر کے چھوڑ دو، وہ اپنے آپ بدبو دیتی ہو جائے گی، اس میں بدبو آتی ہو جائے گی 2-3 گھنٹے کے بعد۔ معلوم ہوا کسی چیز کو سنوارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بگاڑنے کے لیے تو پہلے سے نظام بنا ہوا۔ لیکن افسوس کی بات ہے دوستو، ہم کوئی نظام مرتب نہیں کرتے، کوئی کسی کا نظام ہی مرتب نہیں کرنے والے تو کیا کچھ کرتے۔ میرے ایک جوان مرید ہیں شہر بڑودہ کے اندر، ان کی والدہ ہے، نہ حافظہ ہیں، نہ قاریہ ہیں، نہ عالمہ ہیں، ایک عامیہ ہیں، لیڈیز جیم چلاتی ہیں۔ اس بچے نے مجھے کہا کہ حضرت میرے ابو رمضان آتے ہی، چاند دکھتے ہی والدہ سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو پیاری، رمضان میں کچن کے دروازہ مت کھولنا، کچن کے دروازے پہ مت جانا، میں نے سارا انتظام سحر کا، افطار کا، جوسز کا، چاٹ پکوڑی کا، ہر چیز کا انتظام باہر سے کر دیا ہے، بس تم رمضان کو کیش کرو۔ کہ میری والدہ کا کئی سالوں سے یہ معمول ہے، روزانہ 1 قرآن پاک مکمل کرتی ہے، مہینے کے 30 قرآن پاک۔ اللہ اکبر کر، یہ کوئی پڑھی ہوئی کتاب بات نہیں سنا رہا ہوں، زمانے ماضی کی بات نہیں سنا رہا ہوں، موجودہ دور کی بیتی ہوئی بات سنا رہا ہوں۔
اللہ اکبر کریں. تو آج کے دور میں بھی ایسے ہیں, عوام الناس میں ایسے ہیں, جب ارادہ کرتے ہیں, نظام بناتے ہیں, اللہ پاک یوم آئی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نظام بنائیں گے تو بن جائے گا. اور کئی مرتبہ نصیحت اس لیے کی جاتی ہے اور سنایا اس لیے جاتا ہے کہ سننے والا بولنے والے کے مقابلے میں کئی مرتبہ زیادہ محفوظ کرنے والا اور عمل پر اس کو جو ہے عمل پر قائم ہونے والا بنتا ہے. اس حج میں اللہ کی توفیق سے کچھ دوست احباب کے درمیان میں ہم بیٹھے تھے, اور اکثر و بیشتر حجاج وہ تھے جو ریپیٹر تھے, بار بار جانے والے. ان کے سامنے سازش نے اس طرح کی بات کی, کبھی دیکھو تجربہ یہ ہے جب آدمی کے پاس مال آنا شروع ہوتا ہے تو اس کے حالات میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے. چشمہ بدلتا ہے, لباس بدلتا ہے, جی گھر بدلتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس مال کی ریل پیل ہے, اللہ پاک نے اس کو نواز رکھا ہے. تو گھر بدلتا ہے, گاڑی بدلتی ہے, لباس بدلتا ہے, چشمہ بدلتا ہے, گھڑی بدلتی ہے, فون بدلتا ہے, انداز بدلتا ہے. یہ ہوتا ہے نا, یہ علامت ہے کہ اس کے پاس مال آ رہا ہے. میں نے کہا اللہ پاک ہمیں بار بار حج عمرے کی توفیق دے رہے ہیں, لیکن نماز پھر بھی 5 وقت کی, رکعتوں میں کوئی اضافہ نہیں, کیفیت میں کوئی اضافہ نہیں, معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں, زندگی جیسی گزر رہی ہے ویسے گزر رہی ہے. تو جب اللہ پاک ہمیں اتنے عظیم الشان عمل کی توفیق دے رہے ہیں تو پھر ہمارے ایمان میں بھی تو اضافہ ہونا چاہیے, اور لوگوں کو دکھنا بھی چاہیے کہ واقعی اس کے ایمان میں, اس کے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے. تو لوگوں نے اس بات کو دل پر لیا. خود میں نے اپنے اللہ سے یہ معاملہ کیا 31 جون کو, 31 مئی کو, 31 جون کو ہم پہنچے تھے یا مئی, جون 29 کو ہم پہنچے مکہ مکرمہ. دوسرے دن طواف کر کے اس عاجز نے اللہ تعالیٰ سے ایک معاملہ کیا, میرے پیارے اللہ, حج پہ آنے سے پہلے میں روزانہ 5 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا. میرے پیارے اللہ, اب میں اس کو بڑھانا چاہتا ہوں, آپ مجھے توفیق دے دیجیے. وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ, سفر ہو حضر ہو, ہوائی جہاز میں ہو یا زمین پر ہو, اپنوں میں ہو یا پرایوں میں ہو, بیان ہو یا نہ ہو, ہر حال میں 10 پارے مکمل کر کے سوتا ہوں. ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک مکمل ہوتا ہے. تو دوستو کریں گے تو ہو جائے گا, نظام بنائیں گے تو بن جائے گا, ورنہ بربادی کا نظام تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. بربادی کا نظام تو لگا ہوا ہے. کرنے والے تو کیا نہیں کرتے. اس لیے دوستو عزم کریں, ارادے کریں, ہمیں اپنے رب کو منانا ہے. زمین و آسمان کے بدلے بدلے تیور بتا رہے ہیں, اللہ ناراض ہو گئے. موسم کی بے اعتدالی بتا رہی ہے, اللہ ناراض ہو گئے. ظلم کی کثرت بتا رہی ہے, اللہ ناراض ہو گئے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ میں صلح کا معاملہ کریں. وہ صلح خیر, اللہ فرماتے صلح میں ہی خیر ہے. ہم اللہ سے کہیں, اللہ جب آپ نے صلح کو خیر کہا اور صلح کو پسند فرمایا, آج ہم آپ کے ساتھ صلح کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ جی, ہم محبت کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں, اللہ ہماری دستگیری فرما دیجیے. راجستھان میں ایک شہر ہے جودھ پور. جودھ پور کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں, حاجی عبدالغفور صاحب. ریلوے اسٹیشن کے سامنے ان کا گھر ہے. پچھلے سال ایک رات میں ان کے گھر ٹھہرا ہوں. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. حاجی عبدالغفور پڑھے ہوئے نہیں تھے, امی تھے. بچپن میں چھوٹے سے تھے. پہلے دن پڑھنے کے لیے گئے, استاذ نے ایسا مارا کہ پیشاب پخانہ خطا کر گئے, کپڑے خراب ہو گئے. دادی اور نانی نے کہہ دیا کہ نہیں بس بہت پڑھ لیے, جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیے, اب کبھی مدرسے نہیں جانا. لہذا تعلیم سے محروم رہی. اور سبب کیا بنا؟ استاذ کی پٹائی. استاذ کی پٹائی سے تو نہ جانے کتنے محروم ہو گئے, کتنے محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بہرحال مدرسے جانا بند ہو گیا, تعلیم سے محروم ہو گئے. لیکن خود ذات ہی اتنا شوق تھا
ذاتی اتنا شوق تھا کہ مدرسے میں جانے والے پڑھنے والے بچوں سے پوچھتے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو استاذ نے کیسے پڑھایا ہے، اور ایسے پوچھ پوچھ کے حروف شناسی آ گئی اور اردو زبان سیکھ گئے پوچھ پوچھ کر۔ البتہ لکھنا زندگی بھر نہیں آیا۔ اس زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے چھوٹے رسائل نکلتے تھے، 4 صفحے کے 8 صفحے کے، ان کو پڑھتے تھے بڑے شوق سے، اور اس طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک محبت ہو گئی غائبانہ۔ پھر پتہ چلا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیپاڑ نام کا ایک علاقہ ہے راجستھان میں، ادھر کا سفر ہے، چنانچہ یہ سفر کر کے وہاں پہنچے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی نظر میں دیکھا اور دل میں بھا گئے، اور فوراً کہا حضرت آپ مجھے بیعت فرما لیجیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بھی جوہر شناس تھی، دیکھا کہ یہ کسی قابل ہے، خلاف معمول خلاف عادت پہلی درخواست پر پہلی ملاقات میں بیعت فرما لیا۔ اب یہ خط و کتابت کے ذریعے سے حضرت سے واسطہ رکھتے تھے، لکھنا تو نہیں آتا تھا، کسی سے لکھواتے تھے، پڑھ خود لیتے تھے حضرت تھانوی کا خط۔ اللہ کی شان لمبا سلسلہ ہوا، حضرت کی تعلیمات پر، روشن تعلیمات پر، ہدایت پر عمل کرتے رہے اور حضرت کو باخبر کرتے رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک لفافہ بھیجا، اس میں ایک رقعہ لکھا ہوا تھا اور اس میں ایک بشارت تھی، حاجی عبدالغفور صاحب میں آپ کو اپنا خلیفہ مجاز صحبت بلا بیعت بنانا چاہتا ہوں، لہٰذا کسی وقت میں لوگوں کو لے کر بیٹھا کرو اور کوئی کتاب پڑھ کے سنایا کرو اور کوئی تربیت کی بات کہا کرو جو آپ کو لگے کہ لوگوں کے نفع کی ہیں۔ اس طرح کا مضمون تھا۔ اب یہ گھبرا گئے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، فوراً خط لکھوایا کسی سے، حضرت جو ذمہ داری آپ نے مجھے سپرد کی ہے میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت نے جواب لکھا اس قابل نہیں ہے، یہ کیفیت آپ کی پائی ہے تبھی تو یہ نعمت آپ کو دی ہے، جب اس قابل نہیں ہو تبھی تو اللہ تعالیٰ سے قابلیت مانگو گے، تبھی تو رجوع کرو گے، اللہ قابل بنا دیجئے، قابل بنا دیجئے، قابل بنا دیجئے، تبھی تو محنت کرو گے۔ اور اگر پہلے سے یہ زعم ہو میں قابل ہوں تو تمہاری اصلاح کے دروازہ تو بند ہو چکا، تمہاری ترقی تو رک چکی۔ پھر آگے لکھا حضرت میں تو ذات کا تیلی ہوں اور ہماری برادری کو تو لوگ بہت گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب حضرت نے لکھا بہت سے تیل گھی سے افضل ہوا کرتے ہیں، بہت سے تیل گھی سے افضل ہوا کرتے ہیں۔ ایک بات اور تھی جو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، بہرحال 2-3 انہوں نے عذر کیے اور حضرت نے سارے کے سارے عذر کو بالدلیل اور ایسی بات سے سب کو رد کر دیا جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر کام میں لگے، اللہ کی شان تربیت پاتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا میں بہت کمزور ہوں، ناقص ہوں، مجھے اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ہے، اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے کے لیے یہ جو میرے 7-8 بچے ہیں، بچیاں ہیں اور میری بیوی ہے، ان کے ساتھ اختلاط، ان کے ساتھ روزانہ رہنا سہنا، یہ مجھے اللہ کی محبت میں آگے نہیں بڑھنے دے رہے، لہٰذا ان کو سب کو چھوڑ چھاڑ کے میں نکل پڑتا ہوں اللہ کی محبت میں، صحرا صحرا، دریا دریا، کوہ پہاڑ پہاڑ میں چلتا پھروں گا اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھوں گا۔ پھر خیال آیا کہ یہ تو میرے دل میں خیال آیا جس پہ میں عمل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ جو بیوی بچوں کے حقوق ہے یہ تو حقوق واجب ہے میرے ذمہ، ان کو چھوڑ کے میں کیسے جا سکتا ہوں، لہٰذا اس خیال پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ کی شان چند دن ایسے ہی گزر گئے، 1-8 مہینہ شاید ایسا گزرا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حالات پر مشتمل ایک کتاب ان کو مل گئی، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حالات جو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ جنگل میں رہتے تھے، وہ رہتے نہیں تھے، ان کو تو رکھا گیا تھا ایک خاص حکمت کے تحت۔ بس ان کو پڑھ کے ان کو پھر سے جذبہ آیا مجھے بھی نکلنا چاہیے، جب صحابی رسول جنگل میں رہتے تھے اللہ کی محبت میں، مجھے بھی نکلنا چاہیے۔ چنانچہ رات کے وقت میں اپنے اس ارادے پر عمل کر لیا۔ گھر کے اندر کل 40 روپیے تھے جمع پونجی، صرف 40 روپیے تھے، اس میں سے 3 یا 4 روپیے نکالے اور سب کو ایک نظر دیکھا سوتے ہوئے اور نکل گئے۔ اسٹیشن سامنے ہی تھا، وہاں سے ٹرین نہیں پکڑی،
جانا تھا دلی، اور دلی سے پہنچنا تھا تھانہ بھون، تاکہ اپنے شیخ کی خدمت میں ایک مدت مدیدہ رہ سکے اور مزید تربیت حاصل کرے، اور اس کے بعد پھر صحرا صحرا اور کوہ اور پہاڑ پہاڑ گھومتے پھریں اللہ کی محبت میں۔ سوچا اگر اپنے مقامی اسٹیشن سے چلوں گا تو کل میری ڈھونڈ مچے گی، نہ جانے کتنے لوگ مجھے دلی کی طرف ٹرین میں چڑھتے ہوئے دیکھ لیں گے، تو وہ اطلاع کریں گے کہ ہم نے ان کو فلاں ٹائم پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو لوگ اسی سمت میں مجھے ڈھونڈنا شروع کریں گے، آ کے پکڑ لیں گے۔ لہٰذا 40 میل پیدل چلے، اور پیپاڑ نام کا ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں سے بیٹھے ٹرین میں اور دلی پہنچے۔ صبح سویرے جب دہلی پہنچے، تھانہ بھون کی طرف جانے والی ٹرین شام کو 6 بجے تھی۔ دن بھر کیسے گزارے؟ 2 کتابیں ساتھ میں تھیں، ان کا مطالعہ کرتے رہے، ایک مسجد میں بیٹھے رہے، پڑھے رہے، اور پورے دن میں صرف ایک مولی کھائی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل کوئی کتاب تھی، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تھی۔ تو حضرت حاجی صاحب کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ایک حکایت پر نظر پڑی۔ اس حکایت میں واقعہ تھا کہ ایک نوجوان تھا، اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ہے، لہٰذا بیوی کو طلاق دی اور گھر بار کو چھوڑا اور اللہ کی محبت میں نکل گیا۔ بہت لمبی مدت کے بعد اپنے گاؤں آیا، بال بکھرے ہوئے، لباس میلا کچیلا، کندھے پہ ایک جھولی لٹکی ہوئی۔ ایک شخص نے دیکھا یہ کوئی درویش ہے، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کیوں نہ میں آج اس کی رات کی خدمت کروں، اپنے گھر مہمان بناؤں اور اس کی مجھے دعائیں ملیں گی۔ چنانچہ ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لایا۔ اللہ کی شان، جس بیوی کو اس شخص نے طلاق دی تھی وہ اسی گھر میں اسی آدمی سے بیائی گئی تھی۔ تو جب یہ گھر میں داخل ہوا، اس عورت نے دیکھا، اوہ ہو، یہ تو بہت پرانا کھلاڑی آیا ہے، یہ تو بہت پرانا کھلاڑی آیا ہے۔ وہ پہچان گئی، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ کھانا پیش کیا، بستر بچھا دیا، دونوں سو گئے۔ دونوں فجر میں اٹھے، نماز پڑھ کر واپس گھر آئے۔ اس دوران اس عورت نے اپنے اس سابقہ شوہر کی، جس نے طلاق دی تھی، وہ جھولی چیک کی، یہ جھولی میں کیا لیے پھر رہا ہے۔ تو دیکھا اس میں بہت سارا سامان ہے، اس کو چھیڑا نہیں، دیکھ کے رکھ دیا۔ جب یہ ناشتہ کر چکے، وہ راجستھانی علاقائی جو پردہ ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے ان کا، گھونگھٹ نکالے ہوئے پوچھا، بابا یہ جھولی میں کیا لیے پھر رہے ہو؟ اسے پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ میری متعلقہ بیوی ہے۔ وہ تو مست بن چکا تھا اللہ کی محبت میں۔ اس نے پوری جھولی پلٹی، کہا، بڑی بھی یہ چھوٹے چھوٹے برتن ہیں، سفر میں کبھی ضرورت پیش آ جائے پکانے کی تو 3 پتھر رکھ کے اس کا چولہا بنا لیا جائے، نیچے تن کی سلگا دیے جائیں، اس میں دال چاول بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا آٹا لیے پھر رہا ہوں، یہ کچھ دال ہے، کچھ مرچ مسالے ہیں، اور یہ سوئی دھاگا ہے، کبھی کپڑے پھٹ جائیں تو اس کا رفو کر لیا جائے۔ یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں، اس نے پیچھے سے ایک دھپ مارا زور سے اور کہا، بیوقوف، اس پوری کائنات میں تجھے میں ہی دنیا نظر آئی تھی کہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا؟ اگر یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں جن کو لیے پھر رہا ہے، تو میں بھی تو ضرورت کی چیز تھی کہ تجھے حرام سے بچا رکھا تھا، اور اگر میں ضرورت کی نہیں تھی تو یہ بھی تو ضرورت کے نہیں ہے، ان کو کیوں نہیں پھینکتا، ان کو کیوں سینے سے لگائے پھرتا ہے؟ بڑی عجیب بات کہی۔ حاجی عبدالغفور صاحب جب پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ ہائے، مجھ سے بھی تو کچھ ایسا ہی ہوا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کے نہیں آیا، لیکن چھوڑ کے تو آ گیا نا۔ پیچھے کا کوئی نظام تو نہیں بنایا، روزی روٹی کا تو کوئی نظام بنا کے نہیں آیا، بچوں کی کفالت کا کوئی نظام بنا کے تو نہیں آیا۔ اب میں حضرت تھانوی کے پاس شام کو رات کو پہنچوں گا، حضرت صبح میں مجھ سے دریافت کریں گے، کیوں آئے ہو؟ میں کہوں گا اللہ کی محبت میں آیا ہوں۔ کہا، بیوی بچوں کا کیا، ان کے کیا معاملہ بنا کر آئے ہو؟ اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ ڈانٹا جاؤں گا وہ الگ، واپس کھدیڑ دیا جاؤں گا وہ الگ، سب کے سامنے رسوائی ہوگی، فضیحت ہوگی وہ الگ۔ بہتر یہ ہے کہ وہاں جانے سے پہلے خود ہی چلو۔ چنانچہ وہیں سے دلی سے واپس ہو گئے۔ آنے جانے میں اس پورے واقعے میں 3 دن 3 رات لگی۔
گھر جب پہنچے رو رو کے بچوں کا برا حال تھا، اور بیوی نے 3 دن میں ایک حلق سے نیچے ایک دانہ تک نہیں اتارا تھا، رو رو کے برا حال تھا، سب سے معافی مانگی، میری ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اس وجہ سے تمہیں یہ نقصان ہوا، یہ تکلیف اٹھانی پڑی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد در حقیقت ایک نتیجہ نکالنا تھا اس سے۔ اگر ہم صالح مطالعہ جاری رکھیں اور کسی صاحب نسبت بزرگ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی نفس و شیطان کے غلبے سے اگر راستے سے ہٹا بھی دے تو بہت زیادہ دن ہٹا ہوا نہیں رہتا، اللہ پاک راہ راست پر بہت جلدی لا دیتے ہیں۔ اگر پٹری سے گاڑی اتر جائے تو بہت زیادہ دیر اتری نہیں رہتی، اللہ پاک بہت جلدی پٹری پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب صالح مطالعہ جاری رکھے اور صاحب نسبت بزرگوں سے اپنا تعلق باقی رکھے، ان کی آہی سحرگاہی، ان کی دعائیں، ان کی توجہات آدمی کو بھٹکنے نہیں دیتے، آدمی کو بھٹکنے نہیں دیتے۔ اللہ پاک دستگیری فرماتے ہیں۔ شیخ کون ہوتا ہے؟ شیخ وہ خیرخواہ شخص ہوتا ہے، مرید سو رہا ہوتا ہے، شیخ جاگ رہا ہوتا ہے، مرید سو رہا ہوتا ہے، شیخ رو رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، ہر شعبے کے اندر تنزلی آ چکی ہے۔ طلبہ اب وہ نہ رہے جیسے ہونے چاہیے تھے۔ پہلے زمانے میں اساتذہ کرام طلبہ کو جب کتاب پڑھاتے تھے، کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب دل بھی پڑھاتے تھے، ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت فرما دیتے تھے۔ یہاں تک کہ زمانہ طالب علم میں کسی طالب کے دل میں یہ خیال تک نہیں آتا تھا مجھے کسی سے بیعت ہونا ہے اور مجھے اپنا کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنا ہے، اس لیے کہ ہر استاد ہر طالب علم کا شیخ ہوا کرتا تھا، ہر استاد طالب علم کے لیے شیخ کے قائم مقام ہوا کرتا تھا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلافہ میں سے تھے، اور حضرت شاہ رسول اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے، وہ ہمارے استاد تھے۔ اس عاجز نے ان کی 9-10 سال تک خدمت کی، اور جلالین شریف ان سے پڑھی، بخاری شریف ان سے پڑھی۔ جس وقت وہ پڑھاتے تھے اور ہماری طرف دیکھتے تھے، بس ان کی نظر اور ایک ایک جملہ اصلاح کا باعث بنتا تھا، ایک ایک جملہ ان کا اصلاح کی باعث بنتا۔ اور ایسے مذاق میں، ایسے ظرافت میں ایسی باتیں کہہ دیتے تھے کہ اندر تک اترتی تھی اور زندگی بھر کے لیے دل پہ نقش ہو جاتی تھی۔ میں ہمیشہ عصر کی نماز کے لیے جب حضرت حوض کے اوپر بیٹھ کے وضو کرتے، اکثر و بیشتر دائیں بائیں ان کے ہوتا تھا، اس لیے کہ حوض پر سے اٹھنے کے بعد حضرت کو پانی کی ضرورت پیش آتی تھی، اکثر پانی پیتے تھے، تو میں فوراً پانی لے کر آتا تھا ان کے لیے۔ 2-3 دن میں غائب رہا مدرسے سے، علاج کے لیے میں گیا تھا کسی جگہ، تو انہوں نے محبت سے مسواک کر رہے تھے، کہا ظالم، ظالم زا سے کہتے تھے، اصلی معنی میں نہیں، پتہ نہیں اس کا معنی زا سے کیا ہوتا ہے، لیکن جس کو ظالم کہتے تھے اس کا مطلب یہ محبت سے کہا گیا کہ ظالم 3 دن سے نظر نہیں آ رہے تھے، کہاں تھے؟ میں نے کہا حضرت ڈاکٹر کے پاس آنکھیں دکھانے گیا تھا۔ کہ اچھا، چھوٹے سے بچے ہو کر ڈاکٹر کو آنکھیں دکھاتے ہو؟ چھوٹے سے بچے ہو کر ڈاکٹر کو آنکھیں دکھاتے ہو؟ آنکھیں دکھانا تو گھورنا، کسی کو دھمکی دینا کیا وہ ہے نا، استعارہ ہے یہ اصلاح کی کہ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، تو آنکھ کے علاج کے لیے گیا تھا۔ بہت سے لوگ تو آنکھ دکھانے گئے، بہت سے کہتے ہیں دانت دکھانے گئے تھے۔ بھائی کس کو دانت دکھانے گئے تھے؟ ڈاکٹر کو۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو تو دکھا لیا کرو، کسی اور کو دانت مت دکھانا۔ ایک مرتبہ عصر کے بعد حضرت کی مجلس میں، عصر کے بعد مجلس ہوا کرتی تھی، حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت اپنے اندر سے کچن میں سے ایک پلیٹ لے کر آئے، ایک چھری لے کر آئے اور سیب لے کر آئے۔ فرمایا لو بیٹا اس کو چھیلو۔ میں نے سیب چھیل دیا، چھیلنے کے بعد اس کی قاش بنا دی، قاش بنا کے رکھ دی اور آگے بڑھا دیا، خود پیچھے ہٹ گیا۔ کہا ظالم آگے بڑھو، کھاؤ، یہ سیب ہے، ڈرتے کیوں؟ آصف تھوڑی، یہ سیب ہے، آصف کوئی ہے کہ ڈرتے ہو پیچھے ہٹتے ہو؟ سیب اور آصف، ان کے چھوٹے چھوٹے جملے ایسے ظرافت بھرے ہوتے تھے کہ دل خوش ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا، میرے شیخ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چائے کے بارے میں،
چائے 3 صفت والی ہونی چاہیے. لبریز ہو، چائے کا پیالہ بھرا ہوا ہو، لبریز ہو، لبدوز ہو، میٹھی اتنی ہو کہ ہونٹ چپکیں، لبسوز ہو، گرم اتنی ہو کہ ہونٹ جلیں. لبریز ہو، لبدوز ہو، لبسوز ہو، اور کا ایک میری طرف سے کہ ہر روز ہو. ایک میری طرف سے ایک صفت کہ ہر روز ہو. جب اتنی اچھی ہو تو پھر ہر روز ہونی چاہیے. کیا عجیب اللہ پاک نے ان کو سلیقہ عطا فرمایا. انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن اچھے اچھے انگریزی والوں کے سامنے کئی مرتبہ ایسا جملہ بولتے تھے کہ سامنے والا ہکا بکا رہ جاتا تھا. ایک مرتبہ سینے کے اوپر بہت سے آبلے ہو گئے، تکلیف ہوئی، سوزش ہو رہی تھی. ہندو ڈاکٹر کے یہاں گئے. ڈاکٹر نے کہا او میاں جی یہ تو آپ کو ایسیڈیٹی ہوئی، لہٰذا آپ کو تلا ہوا نہیں کھانا، آپ کو تیز نہیں کھانا، آپ کو گرم نہیں کھانا، آپ کو چکنا نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. لمبی لسٹ گنائی. کہا آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ کہ جی ہاں میں سمجھے. کہا کیا سمجھے؟ کہ ایسیڈیٹی آئی ہے ساری فیسلٹی چلے گی. ایسیڈیٹی آئی ہے ساری فیسلٹی چلے گی. دیکھیے اللہ پاک نے ان کو عجیب ظرافت. بہرحال میں تو کہہ رہا سنا یہ رہا تھا ہمارے اساتذہ کرام ایسے ہوتے تھے جو ہنسی ہنسی میں، جو ظرافت میں ہماری اصلاح کی ایسی باتیں کہہ دیتے تھے زندگی بھر وہ دل کے اوپر نقش ہو جاتے تھے. اب حال ہی عجیب ہے، اب تو ایسا لگتا ہے اصطلاحات بدل گئی. جو استاد سب سے زیادہ ظالم ہو، قاری نہ ہو بلکہ قہاری ہو، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت اچھا قرآن پاک پڑھا. جب لفظ قاری کہا تو یہ اس کی ضمیر کا مرجع اپنی طرف نہ لوٹا لیں جی. بل قاری نہ ہو قہاری ہو، اور جس کا ڈنڈا پورے مدرسے میں مشہور ہو اس کو سمجھتے ہیں بڑا کامیاب استاد. اور محتم صاحب بھی اس کو بہت قریب رکھتے ہیں کہ اگر میں نبی ہوں تو اس کا ڈنڈا پورے مدرسے کو سنبھال لے گا. گویا ظالم مسلط کر کے جائیں گے طلبا کو. اصطلاحات بدل گئی. اور جو استاد چپ چاپ نیچی نظر کر کے سیدھا مسجد میں صف اول میں آتا ہو، بچے شرارت کر رہے ہوں، ناشائستہ زبان استعمال کر رہے ہوں، کچھ نہ کہے چپ چاپ آ جائے، سارے طلبا سوچتے ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ارے اللہ کے ولی نہیں، یہ بہت بڑا غافل ہے. اس کو کس نے بزرگ ہی کہا؟ یہ تو اپنی جان بچانا چاہتا ہے تمہارے شر سے، تمہاری اصلاح نہیں کرنا چاہتا. تمہاری اصلاح کریں گے تو تمہیں برا لگے گا، اور وہ تمہاری نظر میں اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے. وہ تو تملق ہے، یہ تو چاپلوسی ہے. اس کو کس نے ولایت کہا؟ اس کو کس نے بزرگی کہا؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی منکر کو دیکھ کے خاموش رہتے تھے؟ تو اللہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نائب ہے، ان کا جو جانشین ہے جی، اس کی بھی شان یہی ہے کہ وہ کسی منکر کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتا. اور یہ جناب خاموش چلے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اپنی عزت پیاری ہے ان کو، یہ بزرگی نہیں. اور آج کل لوگوں کا حال ہی ہو چکا ہے، دامن داغدار ہو، پان کے دھبے لگے ہوئے ہوں، اور ٹوپی ٹیڑھی ہو، ایک پانچا اونچا ہو ایک نیچا ہو، دامن پھٹا ہوا ہو، میلے کچیلے کپڑے ہوں، لوگ کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. یہ پہنچا ہوا بزرگ نہیں ہے، پہنچا ہوا غافل ہے. کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کی یہ پہچان بتائی ہے، ولیوں کو اس طرح سے رہنے کے لیے کہا ہے. النظافۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نظافت و صفائی تو آدھا ایمان ہے. معلوم ہوا شریعت نام لوگوں کی طبیعت پر عمل کرنے کا نہیں ہے، شریعت نام اللہ کے حکم پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا نام، اس کا نام شریعت ہے. ہم اپنی طبیعت پر عمل کر رہے ہیں، شریعت پر عمل نہیں کر رہے. ہر آدمی نے پرائیویٹ لمیٹیڈ اپنی شریعت بنا رکھی ہے. میں ہرگز یہ نہیں چاہتا، میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا. بھئی جو آپ پسند نہیں کرتے یہ تو شریعت کے خلاف ہے. جو آپ نے مزاج بنا رکھا ہے یہ تو شریعت کے خلاف ہے. بہرحال دوستوں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں یہ چیز مانگنی چاہیے، میرے پیارے اللہ مجھے شریعت کا فہم عطا فرما، مجھے دین کا فہم عطا فرما. کس موقع پر کیا کہنا ہے، کس موقع پہ کیا کرنا ہے، کس موقع پہ کس انداز سے رہنا ہے، میرے پیارے اللہ یہ سلیقہ مجھے عطا فرما. یہ چیز ہم اللہ سے مانگیں. مانگنے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم مانگتے کہاں ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے بچپن سے ایک دعا مانگتا ہوں، میرے پیارے اللہ آپ مجھے دنیا کی نعمتیں بھی ایسی عطا فرما، دنیا کی نعمتیں بھی ایسی عطا فرما، اور مجھے دنیا کا حصہ بھی ایسا عطا فرما کہ دنیا دار لوگ میری دنیا کو دیکھیں تو دین پر آ جائیں. دنیا والے لوگ میری دنیا کو دیکھیں
میری گاڑی دیکھیں، میرا گھوڑا دیکھیں، میری گھوڑی دیکھیں، میرا گھر دیکھیں، میری استعمال کی چیزیں دیکھیں دنیا والے لوگ، تو میری دنیا کو دیکھ کر دین پر آ جائے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے دوست۔ اگر آدمی کے پاس پیسہ ہو، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے تو لوگ اس کی سچ بات سمجھتے ہیں، اس کی بات سچ سمجھتے ہیں، اور پیسہ نہ ہو تو سچ بات بھی کہے تو لوگ کہتے ہیں جھوٹا ہے، اس کی مت سنو۔ جیسے غریب کی عورت اگر سونا پہنے تو پیتل نظر آتا ہے، اور امیر کی عورت اگر پیتل پہنے تو وہ بھی سونا دکھتا ہے۔ تو ظاہر داری کا بھی ایک اثر ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں کہ میرے پیارے اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی ایسی عطا فرما کہ دنیا دار لوگ ہمارے دین کو دیکھیں جی، تو وہ بھی دین پر آ جائیں، وہ بھی دین پر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ نیز اللہ تعالیٰ سے تڑپتا ہوا دل اور اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہوا دل بھی مانگیں، تڑپتا ہوا دل اور دھڑکتا ہوا دل اللہ کی محبت میں مانگیں جی۔ اور اوامر پر عمل کریں، نواہی سے بچیں، منکرات سے بچیں، محرمات سے بچیں، مکروہات سے بچیں، اور اوامر پر عمل کریں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ زندگی کا لطف عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی کا مزہ عطا فرماتے ہیں۔ اپنے آپ کو قرآن پاک سے وابستہ کریں، ذکر و اذکار سے وابستہ کریں، نمازوں کو شوق سے اور محبتوں کے ساتھ پڑھیں، شوق سے اور محبتوں کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہم عمل نہیں کر رہے، اس پر توجہ نہیں کر رہے۔ دارالفلاح دارین ترکیسر جو ضلع سورت کے اندر ایک مائع ناز ادارہ ہے، میری مادر علمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اس کے فیض کو صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ یہ آج اس کے اندر جب مدرس بنا، خادم بنا، تو وہاں کے اساتذہ کی 5 گھنٹیاں ہوتی ہیں 40-40 منٹ کی۔ اللہ کی شان 1 گھنٹی ہر استاد کی خالی ہوتی ہے، تاکہ خالی وقت میں اپنے گھر کا کوئی کام کاج، بازار سے کوئی سامان لانا ہو وہ لا کر دے دے، یا مطالعہ کرنا ہو۔ تو میں نے صبح کی آخری گھنٹی یا آخری گھنٹی سے پہلے والی گھنٹی خالی رکھی تھی، تاکہ بازار کا سامان جلدی سے لے کر گھر پہنچا کر واپس آ جاؤں۔ تو راستے میں جامع مسجد پڑتی تھی، تو میں جلدی جلدی جاتا اور حوض پہ بیٹھ کے وضو کرتا، اور پھر ہلکی پھلکی 2 رکعت پڑھتا، پھر کہتا پیارے اللہ، پیسے جیب میں موجود، سامان اور سبزی بازار میں موجود، میرے پیارے اللہ سستی دلائیے، اچھی دلائیے، اچھے پیسے دے کر بیکار سبزی لے کر گھر نہ چلا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کو پسند نہ آئے جی، پیسے بھی جائیں اور ان کو پسند بھی نہ آئے، میرے پیارے اللہ آپ میرے اس معاملے میں برکت عطا فرما دیں، اور دعا کر کے پھر جاتا۔ پڑھا ہے اور پڑھایا ہے، سنا ہے اور سنایا ہے۔ صحابہ کرام جوتے کا تسمہ ٹوٹتا تھا وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، تو کیا صرف یہ پڑھنے پڑھانے تک ہی محدود رہ گئے، اس پہ عمل نہیں کرنا؟ پھر ایک روز میں نے 2 رکعت پڑھی، اور ایسا لگتا ہے شاید یہ زندگی کی پھر اس لائن کی آخری 2 رکعت تھی، فلاح دارین کے زمانے کی۔ میں نے ان کو کہا میرے پیارے اللہ، کب تک میں بازار کے چکر لگاتا رہوں گا، اور کب تک میں چیزوں کے دام پوچھتا رہوں گا؟ میرے پیارے اللہ یہ دل اور دماغ تو آپ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی محبت کو جگہ دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے اللہ میرے لیے کوئی ایسا انتظام کر دیجئے کہ مجھے دال سبزی اور دال آٹے کی قیمت پوچھنی نہ پڑے۔ میرے پیارے اللہ میرے لیے کوئی ایسا انتظام کر دیجیے۔ وہ دن اور آج کا دن میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، باوضو خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، مجھے چیزوں کے نرخ معلوم نہیں، مجھے کسی چیز کی قیمت معلوم نہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ کے یہاں دودھ کا کیا بھاؤ ہے، گیہوں کا کیا بھاؤ، چینی کا کیا، نہیں معلوم۔ ہم نے تو اللہ سے دعا کر رکھی، اور اللہ پاک نے ہمارے دل سے نظام بنا رکھا ہے۔ اور پیارے طلبہ عزیز، یہ آپ کی تربیت کے لیے کہتا ہوں، طلبہ تو اللہ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل والے ہوتے ہیں جی، منکسرۃ القلوب ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب ان کے اوپر ہر وقت چھم چھم برستا ہے، اللہ کی رحمت ان پہ برستی ہے۔ زمانہ تعلیم میں عربی اول یا دوم میں تھا، دورالا میرٹھ وطن تھا، اور یہاں سے 1100 کلومیٹر دور گجرات میں پڑھتا تھا۔ والد صاحب 2 مہینے میں 300 روپے بھیجا کرتے تھے، اور وہ پہلے عشرے میں مہینے میں 15 دن میں ختم ہو جاتے تھے، اور بقیہ دن توکل پہ گزرتے تھے۔
اور زمانے تعلیم میں بھوک بہت لگتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر بیٹھا اور دعا کی، میرے پیارے اللہ 2 کیلے 1 سیب مجھے روزانہ چاہیے، میں کچھ نہیں جانتا، 2 کیلے 1 سیب مجھے روزانہ چاہیے، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ لیٹے لیٹے روتے روتے خوب مانگا۔ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ میرے یہاں 2 فریج ہیں کچن کے اندر، بڑے بڑے ہیں، ان 2 کے درمیان میں ایک نعمت خانہ، ڈرائی فریج میں اس کو کہتا ہوں، خشک فریج، اس کے اندر کوئی انجن نہیں، اس کے اندر بسکٹ اور فروٹ اس قسم کی چیزیں رکھی رہتی ہیں، وہ اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے یہاں فروٹ کی ایک باسکٹ، ایک ٹوکری رہتی ہے، ہر وقت اس کے اندر فروٹ موجود رہتے ہیں۔ زمانے تعلیم میں دعا کی تھی اور اللہ پاک نے دعا اس شکل میں قبول فرمائی، نہ جانے کیسے کیسے فروٹ ہر وقت اللہ پاک دستیاب رکھتے ہیں۔ اللہ سے مانگو تو صحیح، مانگو دوستو، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اپنے لیے مانگیں، اپنے اساتذہ کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، پوری امت آپ کی دعاؤں کا انتظار کر رہی ہے، پوری امت آپ کی دعاؤں کا انتظار کر رہی ہے۔ آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر بڑی بڑی فیکٹری والے اور کارخانے والے جب ان کے یہاں کوئی کرائسس آتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے ان کی توجہ اگر کہیں جاتی ہے مدارس کی طرف جاتی ہے، مدارس کے محتم کی طرف جاتی ہے، ان کی جیب میں فون جو ہے بجتا ہے، حضرت دعا کرا دو بچوں سے، معصوم بچوں سے دعا کرا دو، حالات میں پھنس گیا ہوں، اللہ نکال دے۔ اسے یقین ہے اس بات کا، یہ بچے ہاتھ اٹھائیں گے تو میری قسمت سنور جائے گی۔ 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے آپ کے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور آپ اتنا عظیم الشان کلام اپنے سینے میں رکھ کر پھر مخلوق پہ نظر دوڑائیں، پھر بھی مخلوق کی جیبوں پہ نظر رکھیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ دولت دی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں تھی، جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں تھی۔ ابھی آپ زمانے تعلیم سے گزر رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خام کو پختہ کرتے ہیں، اس میں کچے کو پکا کرتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کچا ہے یا پکا، تھوڑا مجاہدے سے گزرتے ہیں۔ اس بھٹی سے گزر جاؤ، دنیا کے بڑے بڑے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس عاجز سے پوچھو، ایئرپورٹ اترتے ہیں، گاڑی لائن سے کھڑی ہوتی ہے اور ہر شخص للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، کاش کہ میری گاڑی میں سفر ہو جائے، کاش میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، کاش میری گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ دنیا کی گاڑیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ایک مقام کو پہنچو گے اور اللہ تعالیٰ قابلیت اور قبولیت عطا فرمائیں گے، جس گھر میں جاؤ گے، جس چارپائی پہ آرام کرو گے، وہ چارپائی لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے گی۔ حضرت قاری صاحب آئے تھے، حضرت محتیم صاحب آئے تھے، حضرت فلاں شیخ یہاں آئے تھے، اس چارپائی پہ آرام کیا تھا، اس کرسی پہ بیٹھے تھے، اس کونے میں آرام کیا تھا، یہ سب شاعر اللہ بن جائیں گے۔ پیارے بچوں، اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو، اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھو، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو۔ آپ کے سینے میں اللہ پاک نے وہ دولت رکھی ہے جو شاہان وقت کے خزانوں میں نہیں تھی۔ ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت آپ کی ہونی چاہیے، ہم بھی خدا رکھتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے اندر بکریاں چرا رہے تھے، آگے ایک نوجوان چلا جا رہا تھا اور عجیب و غریب انداز میں اللہ کی مناجات پڑھ رہا تھا۔ بس یہ تڑپ گئے، کہا اے نوجوان، جو آپ نے مناجات کہی ہے ابھی، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں الفاظ کہے ہیں، وہی الفاظ جو تراویح کے 4 رکعت کے بعد تراویح میں پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبۃ والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے پڑھے تو یہ تڑپ گئے اور کہا اللہ کے لیے ایک مرتبہ اور سنا دو۔ کہا کیا دو گے؟ کہا بکریوں کا آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا۔ اس نے پھر سنا دیا، پھر مچل گئے، کہا ایک مرتبہ اور سنا دو۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہ بقیہ جو آدھا ریوڑ بچا ہے وہ بھی دے دوں گا، لیکن میرے اللہ کی مناجات سنا دو۔ پھر سنا دیا۔ تیسری مرتبہ کہا اللہ کے لیے احسان کر دو مجھ پر، ایک مرتبہ اور سنا دو۔ اب آپ کے پاس کیا بچا ہے دینے کے لیے؟ سب کچھ تو آپ نے میرے نام کر دیا ہے۔ کہا بکریاں چرانے کے لیے آپ کو چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں زندگی بھر آپ کا چرواہا بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں، ایک مرتبہ اور سنا دو۔ فوراً کہا اے ابراہیم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، میں اللہ کے
اللہ کی ایک مخلوق ہوں. اللہ پاک نے مجھے آپ کو آزمانے کے لیے انسانی شکل میں بھیجا ہے. اور اللہ نے مجھے یہ کہا جاؤ میرے ابراہیم کے سامنے میری تعریف کرو اور پھر دیکھو میرے نام کا وہ کیا دام لگاتا ہے. میرے نام کا وہ کیا دام لگاتا ہے. ہم اللہ کی مناجات کریں, ہم اللہ کی ذات کے ساتھ میں اپنا تنہائی کا ایک ربط خفی قائم کریں. اس میں کمال ہے, اس میں خوبی ہے. یہ کیا بنی ٹھنی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں, یہ کیا دکھاوے والی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں. اپنے باطن کو روشن کریں, اس باطن پہ محنت کریں, اس باطن پہ محنت کریں. راتوں کی تنہائیوں کو اللہ کی محبت کی مناجات سے سجا لیں. آج ہمارا حال یہ ہے ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں, مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. ہم درنگی کی زندگی گزار رہے ہیں. دروازہ بند ہوتے کے ساتھ ہی ہمارا فون اوپن ہوتا ہے اور فون میں وہ سب چیزیں اوپن ہوتی ہیں جو شرما دینے کے لیے کافی ہیں. آج حال ہمارا یہ ہو چکا, کوئی شاگرد اپنا فون اپنے استاد کو نہیں دکھا سکتا. شاگرد کا اچانک فون اگر استاد کے ہاتھ میں آ جائے تو شاگرد کی روح کانپ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے راز کھل جائیں. باپ کا فون اگر بیٹے کے ہاتھ میں آ جائے تو باپ کی روح کانپ جاتی ہے, میرا بیٹا میرے راز پر واقف نہ ہو جائے. میں جو دنیا بھر کی فوٹو دیکھتا ہوں, فلمیں دیکھتا ہوں, میرا بیٹا میری بیٹی اس سے واقف نہ ہو جائے. جب دوستو ہمارا حال اتنا برا ہو چکا ہے, ہم ایک شخص کے سامنے پارسا نہیں رہ سکتے. ہماری پارسائی ہر بندے کے سامنے کھلنے کے لیے تیار رہتی ہے, ضائع ہونے کے لیے تیار رہتی ہے. ہم کیا اللہ کو راضی کر پائیں؟ اس لیے دوستو سچی پکی توبہ کریں, اپنا ربط خفی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کریں, ادب اور احترام کے ساتھ رہیں, موقع کی سوجھ اللہ سے مانگیں. میرے پیارے اللہ مجھے موقع کی سوجھ عطا فرما, کس موقع پر کیا بات کہنا مناسب ہے, کس موقع پر کیا کام کرنا مناسب ہے. اللہ جی مجھے یہ موقع کی سوجھ عطا فرما. دوستوں میرا گلا اندر سے بالکل چھل چکا ہے. بہت مشکل سے تاب کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, لیکن جس محبت کے ساتھ, جس عظمت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے اللہ کے اس گھر میں خوشی ہو رہی ہے, سوچ رہا ہوں کہ میں ان کی کچھ خدمت کر لوں. شاید یہ خدمت میرے لیے قیامت کے دن نجات کا باعث بن جائے. تو پیارے طلبہ عزیز, اپنے مستقبل کو سنوارو, اپنے حال کو اچھا کرو, اپنے حال کو اچھا کرو, اپنے مستقبل کو سنوارو. بہت دن غفلتوں میں گزر گئے, بہت دن غفلتوں میں گزر گئے. زمانے ماضی میں جو طلبہ پڑھتے تھے وہ زمانے طالب علم میں اللہ کے ولی بن جایا کرتے تھے. وہ تہجد گزار ہوا کرتے تھے, وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے. وہ مدرسے کے باہر قدم نکالنے سے پہلے ان کی قبولیت ہو جاتی تھی, جلسے کے اندر ہی ان کا تقرر ہو جاتا تھا. کئی مرتبہ ادارہ خود یہ کہتا تھا کہ تمہیں مدرسے سے جانے کی اجازت نہیں ہے, سب بچے فارغ ہو رہے ہیں لیکن آپ فارغ نہیں ہیں, آپ کو یہی خدمت کرنی. طلبہ کا ایسا مقام بن جاتا تھا, ان کی ایسی شخصیت ہو جاتی تھی, ان کا کردار, ان کے اخلاق اتنے بلند ہو جاتے تھے, خود ان کے اساتذہ ان میں دلچسپی لیتے تھے, ان کے مہدی ان پر دلچسپی لیتے تھے. لیکن اب حال یہ ہے, دن اور رات, صبح اور شام, جلوت اور خلوت سب بدل گئی, سب بدل گئی. ہم مخلوق کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں, تنہائیوں میں کچھ اور ہوتے ہیں. ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی, مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. بہرحال یہ عاجز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں. اساتذہ, جن اساتذہ کرام نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اللہ پاک نے ان کو فقہ کا علم عطا فرمایا, فہم عطا فرمایا, حلال حرام کا علم عطا فرمایا. جن اساتذہ کرام کو اللہ نے ایسی فہم عطا فرمائی اگر وہ تجارت کرتے وقت کے ٹاٹا برلا کو پیچھے چھوڑ جاتے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں برکت کس سے متوجہ ہوتی ہے اور بے برکتی کس سے ہوتی ہے, کیا بولنے سے برکت آتی ہے, کیا بولنے سے برکت نکلتی ہے اور چھنتی. لیکن ان اساتذہ نے ٹاٹا برلا والا راستہ اختیار نہیں کیا, دنیا کی کمانے والا راستہ اختیار نہیں کیا.
دین کی خدمت والا راستہ اختیار کیا۔ پیارے طلبہ عزیز اور محترم عوام جو دور دراز سے چل کر آئے ہیں، یہ وہ اساتذہ ہیں جب بچپن میں انہوں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا، پڑھنے کے لیے مدرسے میں آ گئے، پوری جوانی مدرسے میں گزار دی، اور مدرسے سے فارغ ہوتے کے ساتھ ہی گھر والوں نے نکاح کر دیا اور کسی مدرسے والے نے پڑھانے کے لیے بٹھا دیا، معمولی تنخواہوں پہ تقرر ہوا، پڑھانا شروع کر دیا۔ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں اور وطن سے خبر آتی ہے، بیٹا کچھ فرصت نکال سکو تو نکال کے آ جاؤ، تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ماں کسی سے لکھواتی ہے، تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ہم بڑے مایوس ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ بچہ، جس بچے کی تعلیم پر باپ نے اپنی گاڑی کمائی خرچ کی تھی، یہ بچہ اپنے باپ کو لے کر ہاسپٹل جاتا ہے اور ڈاکٹر کو کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب کی حالت بڑی نازک ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے، کوئی دوائی دے دیجئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں دوائی بعد میں، پہلے آپ یہ پرچہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ آپ ٹیسٹ کروا کے لائیں۔ اب یہ استاذ بیٹا اس پرچے کو لے کر کسی سے پوچھتا ہے، یہ ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، یہ کتنے کے ہوں گے؟ وہ بتاتے ہیں ٹوٹل لگا کر کم و بیش یہ 10,000 میں ہوں گے، اس میں سی ٹی اسکین بھی ہے، اس میں یورین بھی ہے، اس میں بلڈ کلچر بھی ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ تو وہ جو استاذ بیٹا ہے، اس کی تنخواہ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ باپ کا ٹیسٹ بھی کرا سکے، خاموشی کے ساتھ وہاں سے لاتا ہے، راستے میں کسی حکیم سے کوئی دوائی لیتا ہے، اور باپ جب گھر میں آ کے پوچھتا ہے، بیٹا ڈاکٹر نے کیا کہا، تو وہ دل اس کا بھر آتا ہے اور کہتا ہے، ابو فکر نہ کرو، اللہ شفا دے، اللہ تمہیں شفا دے، آپ بالکل فکر نہ کرو، میں بیٹھا ہوں، میں تمہارا بیٹا ہوں، حکیم صاحب سے دوائی لے کر آیا ہوں، حکیم صاحب بڑے متقی ہیں، میں بھی دعا کروں گا، میرے شاگردوں سے بھی کہہ کر آیا ہوں، وہ بھی دعا کریں گے، وہ مہمان رسول ہیں، اور ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوا کرتی، ابو جی آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ۔ جس استاذ کی تنخواہ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے محسن ماں باپ کا علاج کرا سکے، یہ اساتذہ کی معمولی قربانی نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ طلبہ عزیز کی خدمت کرتے ہیں، گھر کے اندر کئی مرتبہ مہمان آنے والے ہوتے ہیں، فریج خالی ہوتا ہے، گھر کے اندر نعمت خانہ خالی ہوتا ہے، دال روٹی کا پورا انتظام نہیں ہوتا، حدیث کے سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور در پردہ یہ غم کھا رہا ہوتا ہے، مہمان آئیں گے تو کیسے اکرام کروں گا، مہمان آئیں گے تو کیسے ان کی تواضع کروں گا۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، ان اساتذہ کرام کی بہت بڑی قربانی۔ پیارے طلبہ عزیز، اپنے اساتذہ کے لیے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بھیک مانگا کرے، اور کہ میرے پیارے اللہ، میرے استاذ کے ہیں، کئی بچے ہیں، بیوی امی جان جو ہے بیمار رہتی ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں، خود بھی کمزور ہیں، تھوڑی سی تنخواہوں میں گزر اوقات کرتے ہیں، بچے جوان ہو چکے ہیں، ان کے نکاح بھی کرنے ہیں، میرے پیارے اللہ میرے استاذ کی جھولی کو بھر دیجئے، ان کا دامن بھر دیجئے، ان کے دلوں کو غم کو دور کر دیجئے، اور ہمیں اس قابل بنائیے کہ ہم اپنے استاذ کی خدمت کریں۔ تعلیم کی یہ شان ہے کہ وہ تنہائیوں میں دعا کریں۔ تو اساتذہ کرام کی معمولی قربانی نہیں ہوتی، بہت بڑی قربانی ہوتی۔ بہرحال پیارے طلبہ عزیز، اپنے اساتذہ کرام کے لیے دعائیں کیا کریں، محبتوں کے ساتھ آگے بڑھیں اور محنتوں کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے تنہائی کا ایک تعلق قائم کریں، گناہوں کو چھوڑیں، اور خیالات کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو باز رکھیں۔ کئی مرتبہ ایک بچہ سویا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ سویا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو گناہ کے خیال میں کھویا ہوا ہوتا ہے، وہ تو گناہ کے خیال میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ تو تصور کے گناہوں سے بھی بچیں، تخیل کے گناہوں سے بھی بچیں، سوچ کے گناہوں سے بھی بچیں، تب جا کے تو اللہ کی ولایت ملے گی، تب جا کے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ یہ کیا کہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہیں اور زنا کے خیالات اور پروگرام تیار کیے جا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو کر بھی اللہ سے دور ہے۔ تو ظاہری گناہوں سے بھی بچیں اور خیالات کے گناہوں سے بھی بچیں، اپنے اساتذہ کا ادب احترام کریں، ادارے کی جو املاک ہے، ادارے کی جو پراپرٹیز ہیں، ادارے کی جو چیزیں ہیں، چاہے وہ تپائی ہو، چاہے وہ پنکھے ہوں، چاہے وہ لائٹیں ہوں، چاہے ادارے کی طرف سے دی ہوئی عاریت کی کوئی چیز ہو، ہر چیز کا ادب اور احترام کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اس کا مس یوز نہ کریں، اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ جو طلبہ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے احترام کے ساتھ اور رجوع اللہ کے ساتھ، تہجد کی پابندی کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ وقت گزارتے ہیں،
وہ اساتذہ کی نظر میں محبوب ہوتے ہیں، انتظامیہ کی نظر میں محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ کی نظر میں وہ محبوب ہوتے ہیں۔ نیز دوستو، ہم اپنی زندگی میں صالح انقلاب پیدا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، اپنی زندگی کے اندر سادگی لائیں، رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں، شادی بیاہوں کی بالخصوص رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ زندگی بھر کماتے ہیں، زندگی بھر کماتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیماری کو پالتے ہیں، بیماری کا علاج نہیں کرواتے، پیسے بچاتے ہیں، اور شادی بیاہ کے دن ایک ہی دن میں جوئے کی طرح ہار جاتے ہیں، زندگی کی بازی جوئے کی طرح ہار جاتے ہیں، ساری زندگی کی کمائی ایک دن لٹا دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوست۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو جب وہ رخصت ہو کے جا رہی تھی، اس کے کان میں کہا تھا، پیاری بیٹی آج اس گھر کو جی بھر کے دیکھ لو، اس لیے کہ آئندہ تم اس گھر میں آؤ گی نہیں، اس لیے کہ یہ گھر میں نے گروی رکھ دیا ہے، یہ گھر میں نے کسی کو دے دیا ہے، اور اس سے پیسے لے کر میں نے تمہارا جہیز تیار کیا ہے۔ اب آئندہ تم اس گھر میں نہیں آؤ گے، میں کسی کرائے کے گھر پہ چلا جاؤں گا، اس کا پتہ بتا دوں گا، اس گھر پہ آنا، اس گھر کو آخری نظر محبت سے دیکھ لو۔ جس گھر میں بچے پلے، جس گھر میں بچوں کی پرورش ہوئی، ان گھروں کو ان بچوں کے نکاحوں میں گروی رکھ دیتے ہیں، ان کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا مشکل نہیں بنایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نکاح کو سستا کیا اور زنا کو مہنگا کیا، اور آج کل کے مالداروں نے مالداری کے چوچلے میں نکاح کو مہنگا کر دیا اور زنا کو سستا کر دیا۔ تو بہت افسوس کی بات ہے دوستو، سمجھدار لوگ چہرے پہ داڑھی ہے، حج عمرے کیے ہیں، جماعت میں وقت گزارا ہے، اور بزرگان دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مدارس کے ساتھ تعلق وابستہ رکھتے ہیں، ان کا بھی حال یہ ہے جی کہ کہنے جیسا وہ جو ہمارے اس علاقے میں بچولیا ہوتا ہے نا، بچولیا، کئی مرتبہ لڑکے والا اس سے پوچھتا ہے، لڑکی والا اس سے پوچھتا ہے، اور بھائی ادھر کا معاملہ سب ٹھیک ہے نا، ادھر بھی تیاری چل رہی ہے کہ ہاں خوب زور و شور کے ساتھ تیاری چل رہی ہے، اور اندر کی کوئی بات بتاؤ، ان کی کوئی تمنا ہے کہ جی تمنا تو کچھ نہیں، لیکن لڑکے والا گیٹ بہت بڑا بنا رہا ہے، پہلے بڑا گیٹ نہیں تھا اس کا، پہلے چھوٹا تھا، لیکن جب سے رشتہ کر کے گیا ہے اس کے بعد وہ فرنٹ گیٹ جو ہے وہ بڑا بنا رہا ہے، بس اسی میں سب کچھ آ گیا ہے۔ یعنی وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ میرے بیٹے کو 4 وہیل ملے تبھی تو بڑے گیٹ میں داخل ہوگی، چاہے اس گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالنے کے لیے دھیلے کے پیسے نہ ہوں، لیکن تمنا کیا ہے؟ بڑی گاڑی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور کئی مطلب بچولیا کیا کہتا ہے جی لڑکے کی تو بالکل کوئی تمنا نہیں، نہ اس کے باپ کی ہے، لیکن لڑکے کی جو دادی ہے اس کی تمنا یہ ہے کہ میرا پوتا بلٹ پر بیٹھے۔ اس بیوقوف دادی کو بلٹ بتا دی کس نے؟ بلٹ کا نام سمجھا کس نے دیا؟ اور اس بیوقوف دادی کو اس بلٹ پہ اگر بٹھا دو اور اگر وہ گر جائے تو اس کے نیچے سے نکل نہیں سکتی، وہ اتنی وزنی ہوتی ہے۔ اس بیوقوف دادی کو کلمہ نہیں آتا، وضو کے فرض نہیں آتے، اسے سنتیں نہیں آتی، اسے کھانے پینے کی دعا یاد نہیں ہے، لیکن اسے یہ یاد ہے کہ بلٹ ملنی چاہیے میرے پوتے کو۔ تو نے ساری زندگی گزار دی، بڑھاپا تجھے آ گیا، تو نے اپنے پوتے کو بلٹ لا کے کیوں نہیں دے دی؟ اور اگر تجھے یہی شوق ہے کہیں دے تو بھی ساتھ میں جانا بارات میں اور پیالہ لے کے جانا بھیک مانگنے، اور کہنا بھائی بلٹ تو تم نے دے دی، اس میں ڈالنے کے لیے پیٹرول کے لیے ذرا پیسے بھی دے دو، 2-4 مہینے کم از کم گزر جائے۔ یہ کڑوی بات اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارے دلوں پہ لگے اور احساس ہو اس بات کا کہ جن کے گھر میں بلٹ آ چکی ہیں اور جن کے گھر میں آنے والی ہیں، تاکہ سب کو برابر یہ فائرنگ یہ سب کے دلوں پہ لگ رہی ہو، سب کو چوٹ لگ رہی ہو کہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے، ہاں میں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ تکلیف دینے کے لیے تمہیں آیا ہوں۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دین سکھایا کہ دوسروں کے مال پہ نظر رکھو؟ ریاست حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا میں نام نہیں لیتا،
ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر ایک نوجوان بچی کا فون آیا رمضان میں مجھ پر، اور کہا حضرت میں آپ کی مریدہ ہوں اور اللہ کا شکر ہے میں صاحب نصاب ہوں، میں زکوٰۃ نکالتی ہوں. میری ایک سہیلی ہے، اس کے دلہے نے ان سے 5 تولہ سونا مانگا ہے. وہاں نکاح سے پہلے لڑکے والے لڑکی والے سے سونے کا مطالبہ کرتے، اس علاقے میں رواج ہے. جب 5 تولہ سونا مانگا ہے تو 3 تولہ تو اس کا انتظام ہو چکا، اب 2 تولہ باقی ہے. تو میں جو زکوٰۃ دے رہی ہوں، اگر میں سونے کی شکل میں زکوٰۃ نکالوں تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور کیا میں اس لڑکی کو دے سکتی ہوں تاکہ اس کا 5 تولے کا نصاب پورا ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کے منہ پہ مار سکے. میں نے کہا، میں نے یہ بات سنی اس کی، اور جو اس موقع پہ جواب دینا تھا وہ دیا. میں نے رمضان کے بعد فوراً اس علاقے کا ٹکٹ کٹوایا جہاز کا، اور میں گیا اور ایک بڑا سا پروگرام کیا. پھر میں نے ان نوجوانوں کو خطاب کیا، یہ نوجوانوں، ریاست حیدرآباد کے ایک نواب گزرے ہیں، ان کو یہ پتہ چلا اپنے زمانے میں کہ جرمنی میں کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے جو بجلی بناتی ہے، جنریٹر، اور اس سے جو کمکمے روشن ہوتے ہیں، جو چراغ روشن ہوتا ہے، وہ آندھی طوفان سے بجھتا نہیں ہے. اس نے 2 انجن کا آرڈر دیا، ایک حرم مکہ کے لیے، ایک حرم مدینہ کے لیے. اس سے پہلے وہاں زیتون کے تیل کے چراغ جلا کرتے تھے. تو سب سے پہلے حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں جو یہ لائٹ کے بلب روشن ہوئے، وہ حیدرآباد دکن کے نظام حیدرآبادی کے پیسے سے وہ چراغ روشن ہوئے. میں نے کہا، اے نوجوانوں، جس ریاست کے نواب نے اللہ تعالیٰ کے حرم میں چراغ روشن کیے، یعنی بلب روشن کیے، لیکن افسوس کی بات ہے اس ریاست کے رہنے والے نوجوانوں کے دلوں میں اندھیرے کیوں ہو گئے. اور پھر میں نے یہ بات شروع کر کے پھر یہ بات کہی، جو اے نوجوان لڑکوں، تم جو لڑکی والوں سے سونا مانگتے ہو، تم جو لڑکی والوں سے سونا مانگتے ہو، وہ تمہارے گھروں میں آنے والی دلہنیں مجھ سے مسئلہ پوچھتی ہیں کہ سونا دے سکتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ میں سونا دے سکتے ہیں کہ نہیں، اور تمہیں جو وہ سونا ملتا ہے جس سونے کے تم لالچی ہو، وہ زکوٰۃ اور صدقے کا مل رہا ہے. اگر تمہیں زکوٰۃ صدقے کا سونا لینے میں اتنی خوشی ہے تو پیالے میں بنوا دیتا ہوں، بھیک مانگنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ اور نام لکھواؤ کہ جاؤ مسجد پر ہر جمعہ کو کھڑے ہو کے تم سونے کی بھیک مانگو. ایسی کڑوی کسیلی میں نے سنائی ان کو. 2 نوجوان روتے ہوئے بائک پر میرے رہائش پر آئے، ان کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، جلسہ گاہ سے ایسے آئے اور کہا، حضرت آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی، ہم آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے نکاح میں ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے، ایسی کوئی خرافات نہیں کریں گے. اور اللہ کا شکر ہے ان بچوں نے پھر اس طرح سے اس پر عمل کر کے دکھایا. تو اگر یہ باتیں کہی جائیں، لوگوں میں اس کے تذکرے ہوں اور عملی نمونے پیش کیے جائیں، تو دیکھتے دیکھتے رسم و رواج بڑھتی ہیں، دیکھتے دیکھتے رسم و رواج گھٹ کیوں نہیں سکتی؟ جب دیکھتے دیکھتے رسم و رواج بڑھتی ہیں، دیکھا دیکھی تو سب ہو رہا ہے نہیں، تو اگر کچھ نمونہ ہم مثبت پیش کریں، ایسا نمونہ جو سنت سے میل کھاتا ہو، تو اس کے نمونے کو فالو کرنے والے کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ کا شکر ہے جانی بزرگ کے اندر یہ عاجز آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے. عید کی شب میں، اس رمضان میں عید کی شب میں الحمدللہ نکاح ہوا. عید کی شب میں کون نکاح کرتا ہے؟ لیکن کیے لوگوں نے. اور ہر مجلس میں، ہر 1-2 مجلس میں الحمدللہ 2-3 نکاح ایسے ہوتے ہیں جو بغیر بارات کے، بغیر سہرے کے، سادگی کے ساتھ وجود پاتے ہیں. تو ایک چیز کے رسم و رواج سے تو باز آئے گا. تو اگر ہم کوئی رواج ڈالیں گے تو دیکھا دیکھی نہ جانے لوگ کتنے ہمت کریں گے، نہ جانے کتنے لوگ ہمت کریں گے. لیکن ہمت دلانے والا تو کوئی ہو، کوئی مرد مجاہد ایسا تو ہو جو آگے بڑھے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. میرے ایک دوست گزرے ہیں رشید خان،